ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ اور پھر سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور پھر عظیم کا وہ بند اپنے لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ فوج کا عملہ تھا، نہ زلزلہ اور نہ ہی بجلی کا وہ آواز۔ یہ صرف اللہ کا حکم تھا، جو دنیا کا سب سے امیر ترین سلطنت ایک ہی رات میں زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے، یعنی کہ قوم سبا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں یعنی کہ آج کل کے یمن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین بالکل زرخیز تھی اور ہوائیں بالکل نرم تھی اور بارش تو بالکل نارمل ہی ہوتا تھا، مگر ان کا اصل طاقت ان کا عظیم بند تھا، یعنی کہ گریٹ ڈیم آف محریب۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ دونوں طرف پائے جانے والے باغوں کو پانی ملتا تھا، اور پل اتنے زیادہ تھے کہ جب مسافر وہاں سے گزرتے تھے تو ان کو بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ صبح کے لیے ان کی رہنے کی جگہ پر ایک نشانی تھی، یعنی کہ دونوں طرف یعنی کہ دائیں اور بائیں طرف باغ تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ جگہ صرف دولت کی نہیں تھی، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک نظام تھا۔ ابا جان، اس مہینے مچھلیوں کا شکار بہت اچھا ہوا ہے۔ شہر صاف تھا، لوگ پرامن تھے، جبکہ قرآن نے اس شہر کو کہا پاک شہر اور بخشنے والا رب، یعنی کہ ایک قسم کا جنت تھی زمین پر۔ اس قوم کی سب سے مشہور حکمران تھی رانی بلقیس۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق رانی بلقیس ایک سمجھدار اور طاقتور رانی تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا اور اس کا نظام بہت مضبوط تھا، اور اس کا سلطنت دور دور تک پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے نبی یعنی کہ سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دی تھی جو کسی نبی کے پاس بھی نہیں تھی۔ جنات ان کے حکم اور پرندے ان کی آواز سمجھتے تھے اور ہوائیں ان کے حکم سے چلتے تھے، جبکہ اسی نبی نے بلقیس کو خط بھیجا، جبکہ قرآن اس خط کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اور دعوت دی کہ اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا، اس مشورے کے بعد بلقیس نے بہت سارے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے، مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیے اور یہ کہا کہ مجھے اللہ نے تم سے زیادہ بہتر عطا کیا ہے۔ اور یہاں پہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا نبی یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور پھر بلقیس ان کے محل یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل جا پہنچی، اور اس شیشے کے محل میں جب داخل ہوئی تو اس شیشے کے محل کو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا۔ تب حقیقت سامنے آئی اور بلقیس نے کہا کہ میں غلط تھی، اور پھر بلقیس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق رانی بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور یہ تھا رانی بلقیس کا روحانی اور دنیاوی عروج۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکمران ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلی، حکمران بدلے، اور وقت کے ساتھ ساتھ شکر کی وجہ غرور نے لے لی۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے ان کے پاس نبی بھیجے، مگر اس قوم نے اس نبی کے مذاق اڑائے۔ ان نبیوں نے کہا، اگر تم اس رحمت کی شکر نہیں کرو گے تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی، مگر قوم سبا ہنستی گئی اور یہ جواب دی تھی، یہ ہماری طاقت۔ مگر پھر بھی ان کے چہروں پر صرف گھمنڈ تھا۔ وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، مگر نبیوں نے انہیں سمجھایا، آفت آنے سے پہلے سیدھے ہو جاؤ، مگر کیا کرے، ان کا دل بالکل پتھر کی طرح ہو چکا تھا۔ اور نبیوں نے کہا کہ بند سے نہیں
اللہ سے ڈرو، اور یہی سے ان کا زوال کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ قرآن ایک ایسی بات کرتا ہے کہ عقل کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے پیٹ پھیرے ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا، یعنی وہ جو مضبوط ڈیم تھا وہ ہم نے ان لوگوں پر ایک سیلاب بن کر بھجوایا۔ روایتوں کے مطابق مریب ڈیم کی بنیادوں میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا۔ لوگ ان چوہوں کو دیکھتے رہے مگر پھر بھی ایک گھمنڈ میں تھے، غرور میں تھے۔ اور پھر ایک رات آئی، لوگ سو رہے تھے، بالکل خاموشی تھی اور مریب ڈیم آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پہلے ایک آواز آئی اور پھر دوسری اور پھر تیسری آواز میں ڈیم ٹوٹ گئی۔ پانی جو کبھی رحمت ہوا کرتا تھا اب وہ عذاب بن کر ان لوگوں پر آیا۔ مگر بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، آواز گونجتی رہی، اٹھتی لہریں شہر پر گرتی گئیں، ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ گھر، باغ اور بازار سب ایک ساتھ ڈوب گئے۔ لوگ چیخ رہے تھے اور اپنے جان کو بچانے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور آخر میں ایک اونچی لہر آئی جس نے سب کو خاموش کیا، اور پھر جو زمین جنت تھی وہ اب مٹی بن گئی۔ گھر بہنے لگے اور شہر کے شہر ختم ہو گئی، نسلیں ختم ہو گئی اور صرف یہ واقعہ رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان باغوں کی جگہ کانٹے دار چھاڑیاں لگائی دی گئی۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ سزا کیوں دی گئی؟ قرآن میں یہ جواب موجود ہے کہ ان لوگوں نے ناشکری کی، جبکہ قوم سبا اپنی دولت سے تباہ نہیں ہوئی، وہ لوگ تباہ ہوئے اپنے غرور سے اور اپنے ناشکری سے، یعنی کہ وہ امیر تھے، یہ ان کا جرم نہیں تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اس امیری میں ان لوگوں نے اپنے رب کو بھول دیا، جس رب نے ان کو امیر بنایا تھا اس رب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ واقعہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ سے دور کیا جائے تو وہ نعمت نہیں رہتی بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ اور ذرا 2 منٹ کے لیے سوچئے، جب ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کی سلطنت اور ایک امیر سلطنت کو گرا سکتی ہے تو ہم لوگ پھر کس باغ کے ملی ہے، تو ہم لوگ کو بھی گرا سکتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے اپنے اعمال کو ٹھیک کیا جا سکے۔ اور آخر میں ان کی غلطی کیا تھی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔